سنیں گے. سر اگر دیکھا جائے مریم نواز صاحبہ کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو کیا ان کی سیاست عوامی سیاست ہے یا پھر والد صاحب کی صحت کو لے کر دیکھا جائے جب وہ جیل میں ہوں اس وقت وہ جلسے جلوس بھی کرتی ہیں, ٹویٹر پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں, اس کا مطلب تو پھر یہ وہ عوامی سیاست تو نہ ہوئی نا, ان کے والد کی صحت کو لے کے اور ان کی ضمانت کے لیے وہ سیاست کرتی رہی. دیکھیں ایک طرف بادشاہت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب الیکٹ ہو گئے, بن گئے وزیر اعظم, اب حق بنتا ہے ان کی اولادوں کا, ان کے بھتیجے بھتاجوں کا, بیٹی کا, اب وہ آگے حاکم ہونے چاہیے. تو بادشاہت ہو گئی. عوام نے تو ان کو لیڈر نہیں بنایا ہے, تو زبردستی میاں صاحب نے لا کے کھڑا کر دیا ہے تم یہ جلسہ میرے لیے آیا, تم اس میں تقریر کر دو. تو یہ وہ ایک تو اس کا پہلو ہے جہاں یہ بادشاہت کی طرح چل رہی ہے, وہ چیز درست نہیں. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری دور کی بات کرتے ہیں, اور کام بادشاہوں والے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو جس طرح وہ غصہ نکالتی ہے, جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہے مریم, اس سے لگتا ہے کہ اس کے باپ کو جو سزا ہوئی ہے, یہ اسے جو سزا ہوئی ہے, اصل دکھ اس کا وہ ہے اور اس کا وہ بدلہ لینا چاہ رہی. وہ کہہ رہی ہے, سوچ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تاکہ ہم یہ بدلہ لوگوں سے لے سکیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. تو اس سے واضح ہے کہ یہ کوئی عوام کی سیاست جیسے آپ کہہ رہے ہیں عوامی سیاست, وہ تو نہیں ہے. یہ سیاست خالصتاً مفادات کی سیاست ہے, ذاتی مفادات کی سیاست ہے, اپنے فائدے کی سیاست ہے. اس سیاست کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور تو یہ صورتحال ہے کہ اس کو عوامی سیاست نہیں کہا جا سکتا. سر نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو شاید علاج کے لیے امریکہ بھی جائیں وہ, اور یہ بات پہلے دن سے ہی وہ جو ہے نا کہی جا رہی ہے کہ امریکہ میں موجود نواز شریف جیل میں موجود نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی. خطرناک کیوں؟ جہاں بھی کہیں کوئی پاکستانی موجود ہو, اگر وہ اپنے مفادات سے ہٹ کے اپنے ملک کا سوچے تو ملک کے لیے خطرہ تو نہیں ہوگا, ملک کے لیے تو وہ مفید ثابت ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو میاں صاحب چلے گئے وہاں پہ باہر, تو ایک جو ان کو ہم نے آزادی دی وہ اس لحاظ سے بڑی غلطی کی کیونکہ میاں صاحب اس آزادی کا اب ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. جو احسن اقبال کی باتیں ہیں اس سے جو مجھے اندازہ ہوتا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جا کے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کریں گے, حکومت پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے. تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے کوئی قابل فخر یا قابل ستائش بات نہیں ہے کہ اتنے آپ کہہ لیجئے کہ احسن اقبال صاحب اتنا اس کا کریڈٹ لے کے اس پہ بڑا فخر سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں. یہ میرے خیال میں نامناسب ہے, اور اگر کوئی جا کے باہر سے سازشیں کرے تو اس شخص کو واپس لا کے سزائیں دینی چاہیے. باہر سے ملک کے خلاف تو سازش نہیں ہونی چاہیے. یہی احسن اقبال کہتے ہیں کہ مریم نواز اس لیے خاموش ہیں کہ اگر وہ بولی تو کسی جھوٹے کیس میں جیل چلی جائیں گی. یہ انہوں نے کس قدر ایک بیان دیا ہے, مطلب اس پہ ہنسی آتی ہے بندے کو. اور یہ ووٹ کو عزت دلانے والے لوگ کیا اس طرح کے کیسز سے ڈر رہے ہیں؟ ڈر نہیں رہے. دیکھیں ہر چیز کو یہ حکومت پہ ڈالنا چاہتے ہیں, حکومت کو ملائن کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں جب نواز شریف صاحب کا کہا گیا کہ جناب وہ بیمار ہیں, تو حکومتی ارکان نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر میاں صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی. یعنی آپ خود ہی عائد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت نے بیمار کیا ان کو, یا حکومت ان کو علاج معالجے کی سہولت نہیں دے رہی. حکومت تو سب کچھ کر رہی ہے لیکن بالآخر اس دنیا سے سب نے جانا ہے. تو یہ ہر چیز کا الزام جو حکومت پہ دیتے ہیں کہ جناب اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ داری حکومت کی ہوگی. بھئی کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہیں بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر آپ احسن اقبال صاحب کی بات دیکھیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جناب مریم کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہی کچھ کرتی رہی ہے کہ الزام تراشیاں. بھائی خدا کے بندو, تم اپنے کاموں کا حساب دو, اپنے مسائل کا حساب دو. جو پیسہ جس کی منی ٹریل مانگی جا رہی ہے وہ دو, اس کی بجائے یہ اور باقی ساری باتیں کریں گے. نتیجہ یہ کہ ایک طرح سے ملک میں
فطور پیدا کرنے والی بات ہے. اور حسن اقبال وغیرہ یہ لوگ اسی کا پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں. ان کی بیچاروں کی اپنی سیاست ہے ہی یہاں تک محدود. میاں صاحب کا دفاع، میاں صاحب کا دفاع. سر کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں پھر ہم نے دیکھا ایک دفعہ پھر جو بحث ہوئی وہی پروڈکشن آرڈر، رانا ثناء اللہ کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیوں نہیں ہوئے. یعنی کہ ان سیاست دانوں کو صرف اپنی فکر ہے، قوم کا، عوام کا ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے. جو لوگ ان کو ووٹ دے کے یہاں تک لاتے ہیں ان کے لیے تو کسی بھی طرح نہیں سوچتے. ان کو بس اپنی پڑی ہے کہ اب بھی ان کو پروڈکشن آرڈر دے دیے جائیں. یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی سوال پہ، وہ یہی ہے، خود غرضی ہے سیاست میں، بہت زیادہ خود غرضی ہے. رانا ثناء اللہ کا بار بار کہا جاتا ہے کہ جی اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں دیا، اس کو لے کے ہیں، اس کے اوپر بڑی بحث ہے. پھر رانا ثناء اللہ آ جائے تب بھی، نہ آئے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہے تو وہ مقدمہ اپنا بھگتے. یہ ہر طرح کا اس طرح کا کوئی ذاتی مسئلہ لے کے اس کو ایسا انا کا مسئلہ بناتے ہیں یا اس کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ عوام کے معاملات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جو درست نہیں ہے. قوم کو ایکچولی، ہماری قوم جو ہے نا، میرا خیال ہے وہ بیوقوف بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. اگر وہ خود دیکھیں کہ یہ کتنے خود غرض لوگ ہیں تو وہ خود ہی پھر آئندہ ان لوگوں کو الیکٹ نہ کریں. لیکن ہوتا نہیں نا، یہ پھر آخری وقت پہ آ کے دیہاتوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں. وہ بیچارے غریب غربا لوگ، ان کو بریانی کی پلیٹ بھر بھر کے دیتے ہیں، ساتھ کوکا کولا بھی ایک مل جاتی ہے، وہ بیچارے کیمے والے نان بھی، وہ ووٹ دے دیتے ہیں. ان کی موج لگ جاتی ہے پچھلے، پھر اگلے 5 سال یہ آگے شکل نہیں دیکھتے ان لوگوں کی. اچھا سر، ایک یہ سوال اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کر چکے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں ڈیٹیل میں ذرا جواب دیجیے گا. خواجہ آصف نے جو قومی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی قانون سازی اور تقرری میں ساتھ نہ دینے کی بات کی ہے، جس میں اگر دیکھا جائے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری، الیکشن کمیشن اراکین کی تقرری بھی ہے اور آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے قانون سازی بھی شامل ہے. اگر وہ اس طرح کے معاملات میں ساتھ نہیں دیں گے تو یہ تو بہت عجیب صورتحال نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں ساتھ دیں گے، میرا خیال ہے وہ ان کو اس وقت تو غم و غصے میں کہہ گئی ہے، کیونکہ ان کی وفاداریاں، ان کی ساری وکالت وہ ایک ہی شخص کے لیے ہے، اپنی بقا بھی شاید اسی کے ساتھ ہے، تو وہ تو ہو گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے دن جو تھوڑا نرمی دکھائی انہوں نے پارلیمنٹ میں، پھر شور شرابہ نہیں کیا، اس سے لگتا ہے کہ کوئی تھوڑی بیٹر سینس، کچھ ہوش، کوئی عقل جو ہے وہ واپس آئی ہے اور اس نے بتایا کہ یہ کام غلط ہے. تو بالکل اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ خواجہ صاحب کی اپنی شکایت ہو سکتی ہیں کہ نواز شریف کے گھر کے باہر نعرے کو لگے ہیں، یہ جو کچھ بھی، وہ الگ بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو قومی مسئلے ہیں، حل آپ نے ان کا کرنا ہے. آپ کو عوام نے وہاں ووٹ دے کے بھیجا ہے ان قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے، قوانین بنانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں جا کے صرف اپنے ذات کی بات کریں اور آپ کے ذہن میں کچھ ہو ہی نہ، تو وہ غلط ہے. سر آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ جہاں تک ہے وہ ایک قومی مسئلہ ہے، کسی ایک بندے کا یا کسی ایک ادارے کا معاملہ نہیں ہے، پوری قوم کا اور ملکی معاملہ ہے. اگر اپوزیشن اس معاملے میں ساتھ نہیں دیتی تو کیا نقصان عمران خان کا ہوگا یا ملک کا ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس اور آپشنز ہیں. حکومت ریویو بھی پٹیشن دے سکتی ہے، ریویو کے لیے بھی حکومت لیجسلیشن بھی اپنی مرضی کی کر سکتی ہے. اگر وہ پاکستان آرمی ایکٹ میں تبدیلی کریں، اس میں تبدیلی سے آپ کو 2/3 میجورٹی والی چیز نہیں کرنی پڑے گی، تو ہو سکتا ہے حکومت اس کو کسی نہ کسی ذریعے مینیج کر لے گی. لیکن اگر حکومت کر لے اور پولیٹیکل پارٹیاں یہی کرتی رہیں جو اپوزیشن میں ہے کہ جی ہم تعاون نہیں کریں گے، پہلے یہ کر کے دیں، پہلے وہ کر کے دیں، تو پھر خود ہی ان کی سبکی ہوگی، شرمندگی ان کو اٹھانی پڑے گی بعد میں جب حکومت اپنا ان کو چھوڑ کے تو اپنا کام کر لے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کو گریجولی سمجھ لگ بھی رہی اور لگنی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو ذاتی انا کا قصہ نہیں بنانا چاہیے. ہم جائیں، جا کے تو حکومت کے ساتھ تعاون کریں. ان اینی کیس چیف آف آرمی اسٹاف کو 6 مہینے مل گئے، 6 مہینے تو ہیں ہی ہیں، اس میں 3 سال پورے ہو جائیں گے اور حکومت اس پہ لگی ہوئی ہے کام کرنا. میرا نہیں خیال کہ یہ اپوزیشن اس کو روک سکے گی. سر ایک آخری سوال آپ سے، ایک دفعہ پھر لندن سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، نواز شریف وہاں جا چکے ہیں، ان کے بیٹے وہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہیں، مریم نواز وہاں ان کے پاس جانے کی کوشش کر رہی ہیں، شہباز شریف بھی وہیں بیٹھ کے حاضریاں لگوا رہے ہیں اپنے رہنماؤں کی لندن میں بیٹھ کر. کیا سیاست مؤثر ہے یہ ان کی جو وہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا یہ بڑی غلط سیاست ہے. اب کسی بھی لیڈر کو یہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی غیر ملک میں بیٹھ کے تو اپنے دور دراز پڑے ہوئے ملک کے فیصلے وہاں سے کریں. یہ سیاست ہی غلط ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے. اس طرح کی سیاست اپنے ملک میں بیٹھ کے بات کریں جو بھی کرنا ہے. یہ باہر جا کے کرنے کا طریقہ کار غلط ہے.
اور آپ دیکھیں گے کہ اب زرداری صاحب جا رہے ہیں، اگر وہ بھی چلے جاتے ہیں باہر دبئی اور وہاں سے جا کے یہی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک پاکستان جو ایٹمی قوت ہے، ایک باوقار ملک ہے، آپ اس کے وقار کو اس طرح خراب کریں کہ دوسری دنیا مثالیں دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر یہ جو باہر سے ہو کے سیاست کرتے ہیں، کیا یہ مؤثر ہوگی پھر باہر بیٹھ کے جو کرنے کی؟ مؤثر کیا ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے اس کا مؤثر۔ جب یہ یہاں پہ تھے تو اس وقت کیا کر لیا انہوں نے؟ سینٹ کا چیئرمین تبدیل کرنا تھا، نہیں کر سکے۔ بالکل۔ سو جو سیاست جس طرح کی ہے، اگر اس میں دیکھوں تو یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ اگر یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کر سکے سینٹ کے چیئرمین کے لیے لابنگ اپنی مکمل نہیں کر سکے، تو وہاں بیٹھے پھر کیا کریں؟ وہاں تو اور بھی تھوڑی ذرا لمیٹیشن ہے، یہاں تو ہر کوئی ورکر جا کے مل سکتا تھا، وہاں تو صرف یہ اشرافی ہی گئی ہے نا ملنے کے لیے، بالکل۔ تو یہ وہاں سے بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی اتنا افیکٹو ہو وہاں سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا سینئر انالسٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔